رسول اللہ یا رسول اللہ. آئے مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لے جائے. صبح سے لوگ آنا شروع ہو گئے, آتے گئے 2 اشرفی 4 اشرفی 5 اشرفی جس کی جیسی ضرورت تھی لے جانے کا سلسلہ چلتا رہا. مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب کی نماز ہوئی. جب مغرب کی نماز ہو گئی, ایک یہودی, مسلمان نہیں, ایک یہودی دوڑا مسجد نبی میں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں, مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا, مجھے بھی ضرورت ہے, میرے گھر میں بھی کئی دن کے فاقے ہو رہے ہیں, مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیں. آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ دینے کے لیے کچھ ہے, تو معلوم ہے کہ جو کچھ تھا سب بٹ گیا. اگر ہم ہوتے وہاں پہ تو ہمارا ایک جواب ہوتا, بھائی تمہارا نصیب ہی خراب ہے, ہم تو صبح سے بانٹ رہے تھے, دنیا آ کے لے گئی, تم بھی آتے تم بھی لے جاتے. لیکن وہ ہم ہوتے تو کہتے, جاہل آدمی ہوتا تو کہتا. وہ نبی تھے ہمارے. ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو, مدینہ شہر میں کسی کے پاس چلے جاؤ, میرے نام سے قرض مانگ لو, اور جتنا قرض مانگو مجھے آ کے بتا دو, جب میرے پاس ہوگا تو میں ادا کروں. ہمارے نبی نے پیغام دیا کہ ضرورت پڑے تو قرض لے کے کسی کی مدد کرو, ہماری جیب میں پیسہ ہونے کے بعد ہم کسی کی مدد کرنے کو تیار ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو یا تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہو, دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب یہ سمجھ کی بات ہے, ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے تھے, 1 کروڑ روپے والے نے 1 لاکھ روپے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیے. 1 کروڑ والے نے 1 لاکھ روپے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیے. 1 لاکھ روپے کی اچھی خاصی رقم ہوتی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک دوسرا آدمی تھا, بہت غریب تھا, اس نے بھی یہ آیت سنی, اس کے پاس صرف 2 روپے. اس نے 2 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں جب ترازو پہ رکھا گیا تو 1 کروڑ والے نے 1% اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا, اور 2 روپے والے نے 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. قرآن پاک کی جب کسی وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور کوئی آیت پڑھاتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام اس کو دوہرا دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی اس کو دوہرا دیا کرتے تھے, اور جب اللہ کے نبی دوہراتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو حفظ کر دیتے تھے, کچھ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. ایک وحی کا نزول ہوا قرآن پاک میں, منزل الذی یقرض اللہ سے شروع ہوتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم مجھے قرض دو, میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. اچھا, ہم اتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کہیں پہ دین کی بات کوئی سنتے ہیں, سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے. جو مولانا کو کہنا تھا کہہ لیا, اب ہم آگے بڑھیں, دوسرا کام دیکھیں. اس وقت تحقیق پیدا ہوتی تھی. منزل الذی یقرض اللہ, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھے قرض دے گا, تم مجھے قرض دو, میں اس کا بہتر بدل دوں گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑے, کہا یا رسول اللہ, اللہ پاک ہم بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا؟ خاموش ہو گئے. چند لمحے گزرے, دوبارہ کھڑے ہوئے, اے اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آ رہا, یقین نہیں ہو پا رہا, کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی, اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی, ابھی شاید کنفرم ہوا. تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے, کہنے اللہ کے نبی بس ایک بار اور بتا دیجیے. اے اللہ کے نبی کچھ عجیب سی دل میں ہلچل سی مچی ہے, اے اللہ کے نبی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, سمجھ نہیں پا رہا ہوں بات کو, اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھئی ابھی جبرائیل آئے, تازہ وحی کا نزول ہوا, تم 3 بار پوچھ رہے ہو کیا چاہتے ہو. کہا اللہ کے نبی چاہتے کچھ نہیں ہے, دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے, دل کو مطمئن کرنا چاہتے تھے. اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. اللہ کے نبی نے ہاتھ ایسے کیا تو ان صحابی نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ, مدینے کا جو فلاں کھجوروں کا باغ ہے اس میں 700 پیڑ لگے ہوئے کھجوروں کے, میرا وہ باغ ہے, اسی باغ کے بیچ میں میرا مکان ہے, میں اس باغ کی آمدنی سے بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں, بیوی بچوں کے ساتھ بہت سکون سے رہ رہا ہوں. لیکن یا رسول اللہ, جب قرآن کی اس آیت کا نزول ہو گیا, جب اللہ پاک نے یہ پوچھ لیا کہ کون ہے جو مجھے قرض دے گا, تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اللہ کا وہ بندہ بنوں جو اللہ کو قرض دوں. ہے اللہ کے نبی, میں آپ کو گواہ بنا کے اپنا وہ باغ اور وہ مکان اللہ کو قرض دے رہا ہوں. اور یہ کہہ کے ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے دوڑے اور بھاگتے ہوئے گھر کی طرف گئے. باغ کے اندر نہیں گئے, باغ کی میڑ کے باہر کھڑے ہوئے اور وہیں سے آواز لگائی کہ بچوں کی ماں, بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ, قرآن کی اس وحی کا نزول ہوا تھا, میں نے یہ باغ اور یہ مکان اللہ کو قرض دے دیا. تو بیوی بچوں کی انگلی پکڑ کے باہر آئی اور کہنے لگی مبارک ہو, بڑے نفع کا سودا کیا ہے آپ.
ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں، مگر ذرا ہم جھانک کے دیکھیں اپنے اوپر کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مال غنیمت میں غلہ آیا، اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال غلہ آیا ہے، لوگوں میں بانٹو۔ فجر کی نماز کے بعد سے حضرت بلال نے بانٹنا شروع کیا۔ عشاء کی نماز ہو گئی، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بلال جتنا غلہ آیا تھا سب بڑھ گیا؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ جتنے لوگ آتے گئے ان کو دیتے گئے، کچھ غلہ بچ گیا ہے، کل بانٹ دوں گا۔ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے، بانٹنے کی چیزیں آج نہیں بٹی کل بڑھ جائے گی۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بلال تم نے مجھ پہ ظلم کیا، نبی کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو اور ضرورت مند گھوم رہا ہو، یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ آج کی رات میں اپنے حجرے میں نہیں جاؤں گا، مسجد نبی میں گزاروں گا، جب دینے کی مستحقوں تک چیزیں پہنچ جائے گی تب میں اپنے گھر میں جا کے سکون سے سوؤں۔ میں نے آپ سے پروگرام کی شروعات میں یہ بات بتا دی کہ شکر اور صبر یہ دو جملے ایسے ہیں جو آپ کو جنت تک لیے جائیں گے، اور شکر ادا کرنے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے کوئی بہت لمبے معاملات نہیں ہے کہ فلانی ٹینڈری ہمارے نام ہو گئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یا ہمارے فلانے ملنے والے نے ہمارا یہ حق مار دیا ہم صبر کر لیں گے اللہ ان کو دیکھ لے گا، یہ تو بہت دور کی باتیں۔ صبر اور شکر کے معاملات بہت باریک ہیں۔ کسی مسجد میں جمعے کے دن نماز سے پہلے امام صاحب نے خطبے سے پہلے بیان کیا، بیان میں انہوں نے اسی موضوع پہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ صبر کرنے والا جنت میں جائے گا، شکر ادا کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ وعدہ اللہ کا۔ نماز ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو واپس آئے، ایک صاحب اپنے گھر آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھولا، بیوی نے، جیسے ہی بیوی نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے بیگم مبارک ہو، تم بھی جنتی ہم بھی جنتی۔ تو کہنے لگی کیا معاملہ ہو گیا، آپ تو جمعہ پڑھنے گئے تھے اچانک کیا ہو گیا؟ کہنے لگے امام صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ صبر کرنے والا جنت میں جائے گا، شکر ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ واقعہ یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ وہ بے پناہ بصورت اور بڑی عجیب سی وضاحت آگے بڑے ہیبتناک تھے، شکل تو اللہ نے بنائی، اتفاق تھا کہ وہ بہت خوفناک خطرناک سے لگتے تھے، اور اتفاق سے ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ تو کہنے لگے بیگم تم مجھے برداشت کرتی ہو، اس صبر پہ جنت میں جاؤ گی، اور مجھے تمہاری جیسی خوبصورت بیوی ملی، اس شکر پہ میں جنت میں جاؤں گی۔ دونوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، نظام اللہ نے بنایا تھا، دونوں جنت کے حقدار ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔